آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ایسا سیارہ موجود ہو جہاں زمین کی طرح مٹی، پانی یا پہاڑ نہ ہو، بلکہ پورے کا پورا سیارہ ایک ایسی چیز سے بنا ہو جسے انسان صدیوں سے دولت اور طاقت کی علامت سمجھتا آیا ہے؟ یہ سننے میں کسی فلمی کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے واقعی ایک ایسی دنیا دریافت کی ہے جس نے پوری سائنسی دنیا کو حیران کر دیا۔ اس سیارے کا نام ہے کینکری E55، ایک ایسی خوفناک اور پر اسرار دنیا جو ہماری زمین سے تقریباً 41 نوری سال دور موجود ہے۔ جب سائنسدان پہلی بار اس سیارے کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ابتدا میں انہیں لگا کہ یہ ایک عام سا ایکسو پلانٹ ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس کی معلومات سامنے آئیں ویسے ویسے حقیقت عجیب ہوتی گئی، کیونکہ یہ سیارہ زمین جیسا نہیں تھا۔ یہ نہ صرف زمین سے کئی گنا زیادہ بھاری تھا بلکہ اس کی اندرونی ساخت بھی مکمل طور پر مختلف نکلی۔ سائنسدانوں نے جب اس کی ڈینسٹی اور کیمیکل کمپوزیشن کا حساب لگایا تو ایک حیران کن امکان سامنے آیا۔ ممکن ہے اس سیارے کے اندر کاربن کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اس کا بڑا حصہ ہیروں میں تبدیل ہو چکا ہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا میں اسے ڈائمنڈ پلانٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اب ذرا تصور کریں، زمین پر ایک چھوٹا سا ہیرا انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لوگ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے، اسے دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کائنات میں ایک ایسی دنیا موجود ہے جہاں شاید خربوں ٹن ہیرے موجود ہوں، لیکن یہاں سب سے خوفناک بات اس کی دولت نہیں بلکہ اس کی حالت ہے۔ کینکری E55 اپنے ستارے کے اتنا قریب ہے کہ وہاں صرف 1 سال 18 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جب زمین پر ایک دن گزرتا ہے وہیں اس سیارے پر کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارہ اپنے سورج کے گرد ناقابل تصور رفتار سے چکر لگا رہا ہے، اور یہی قربت اسے کائنات کی جہنم جیسی دنیا بنا دیتی ہے۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر جا سکتا ہے، یعنی وہاں لاوا بھی پانی کی طرح پگھل سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی سطح پر شاید لاوا اوشنز موجود ہوں، ایسے سمندر جو پانی کے نہیں بلکہ جلتے ہوئے پتھروں کے ہوں، اور اگر کوئی انسان وہاں کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو وہ چند سیکنڈ بھی سروائیو نہیں کر پائے گا۔ لیکن اصل حیرت اس وقت بڑھتی ہے جب ہم اس کے آسمان کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ کینکری E ٹائڈل لاکڈ 55 ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے ستارے کی طرف رہتا ہوگا جبکہ دوسرا حصہ ہمیشہ تاریکی میں ڈوبا ہوگا۔ ایک طرف ہمیشہ آگ جیسی روشنی، دوسری طرف ہمیشہ اندھیرا، کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، کبھی رات ختم نہیں ہوتی، اور شاید یہی منظر اسے کائنات کی عجیب ترین دنیاؤں میں شامل کرتا ہے۔ لیکن سائنسدان صرف اس کی خوبصورتی یا خطرناک ماحول کی وجہ سے حیران نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ اس سیارے نے انسان کی پلانیٹری سائنس کے بارے میں پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ زیادہ تر سیارے زمین جیسے ہوتے ہوں گے، پتھروں، دھاتوں اور برف سے بنے ہوئے، لیکن کینکری E55 نے ثابت کیا کہ کائنات انسان کی امیجنیشن سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ یہاں ایسی دنیایں بھی موجود ہو سکتی ہیں جہاں کاربن عام پتھر کی طرح موجود ہو، جہاں ڈائمنڈ شاید مٹی جتنا کامن ہو، اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو بے چین کرتی ہے، کیونکہ ہم زمین پر جن چیزوں کو نایاب سمجھتے ہیں ممکن ہے کائنات میں وہ عام ہوں، اور جن چیزوں کو ہم عام سمجھتے ہیں شاید وہی اصل میں سب سے زیادہ نایاب ہوں۔ مثلاً پانی۔ زمین پر پانی ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے انسان اکثر اس کی اہمیت بھول جاتا ہے، لیکن کینکری E55 جیسی دنیا پر جائیں تو شاید وہاں پانی کی ایک بوند ہیرے سے زیادہ قیمتی ہو، اور شاید یہی چیز کائنات انسان کو سکھاتی ہے۔ ویلیو ہمیشہ ریئرٹی سے جڑی ہوتی ہے، یعنی جو چیز جتنی ریئر ہوگی اس کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سائنسدان آج بھی اس سیارے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کچھ نئی سٹڈیز کے مطابق ممکن ہے یہ مکمل ڈائمنڈ ورلڈ نہ ہو، لیکن کاربن رچ ہونے کی سٹرونگ پاسبلٹیز اب بھی موجود ہیں، اور جیسے جیسے نئے ٹیلیسکوپس مزید طاقتور ہو رہے ہیں ویسے ویسے انسان ان دنیاؤں کو پہلے سے زیادہ واضح دیکھنے لگا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جیسے مشنز اب ان ایکزو پلانٹس کی ایٹماسفیئر تک اینالائز کرنے لگے ہیں، یعنی پہلی بار انسان صرف دور موجود روشنی نہیں دیکھ رہا بلکہ دوسری دنیاؤں کی فضا، حرارت اور سطح کو سمجھنے لگا ہے، اور شاید آنے والے وقت میں ہمیں اس سے بھی زیادہ عجیب سیارے ملیں، ایسی دنیایں جہاں شیشے کی طرح بارش ہوتی ہو، ایسے سیارے جہاں پورا آسمان سرخ ہو، ایسی جگہ جہاں ایک دن کئی سال لمبا ہو،
اور شاید کہیں ایسی دنیا بھی موجود ہو جہاں کوئی اور مخلوق آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہی ہو کہ کیا وہ کائنات میں اکیلی ہے، کیونکہ جتنا انسان کائنات کو ایکسپلور کرتا جا رہا ہے اتنا ہی اسے احساس ہو رہا ہے کہ حقیقت سائنس فکشن سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی غور کریں تو کینکری E55 صرف ایک عجیب سیارہ نہیں بلکہ انسان کی پوری سوچ کے لیے ایک جھٹکا ہے، کیونکہ صدیوں انسان یہی سمجھتا رہا کہ زمین جیسی دنیا ہی نارمل ہے، پتھر، پانی، بادل، پہاڑ، سمندر، لیکن پھر کائنات نے اچانک ایک ایسی دنیا سامنے رکھ دی جہاں شاید زمین کی طرح نیلے سمندر نہیں بلکہ جلتے ہوئے لاوے کے سمندر موجود ہیں، جہاں رات اور دن کا نظام ہماری دنیا جیسا نہیں، جہاں ایک سال صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں کاربن اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہو سکتا ہے کہ پورے پہاڑ تیروں کی شکل اختیار کر چکے ہوں۔ اور شاید سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ دنیا کسی فلم یا کہانی میں نہیں بلکہ حقیقت میں موجود ہے، ایک حقیقی سیارہ جو ہمارے یونیورس میں گھوم رہا ہے، خاموشی سے اپنے سرخ گرم ستارے کے گرد، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ زمین پر موجود انسان اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی مستقبل میں انسان وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید پہلی نظر میں ہی اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ کسی عام دنیا پر نہیں آیا، کیونکہ وہاں کا آسمان زمین جیسا نیلا نہیں ہوگا، وہاں شاید ہر وقت سرخی مائل روشنی پھیلی ہو، زمین کی طرح بادل نہ ہو، ہوا سانس لینے کے قابل نہ ہو، اور ہورائزن پر پگھلے ہوئے لاوے کی چمک دکھائی دے رہی ہو جیسے پورا سیارہ اندر سے جل رہا ہو۔ اور سوچیں اگر وہاں واقعی ڈائمنڈ سٹرکچرز موجود ہوئے تو وہ زمین کے ہیرے جیسے خوبصورت شاید نہ لگیں، کیونکہ ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے وہاں ہر چیز ایک خوفناک جہنم جیسی شکل اختیار کر چکی ہوگی، چمکتے ہوئے کاربن ماؤنٹینز، پگھلی ہوئی سطح، زہریلی گیسز اور ایسا درجہ حرارت جہاں دھاتیں تک نرم پڑ جائیں۔ لیکن انسان کی عجیب بات یہ ہے کہ وہ خطرناک چیزوں سے بھی فیسینیٹڈ ہوتا ہے، اسی لیے سائنسدان صرف یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جانا ناممکن ہے بلکہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایک دن شاید انسان واقعی دوسرے سولر سسٹم تک سفر کر سکے، کیونکہ آج سے چند سو سال پہلے دنیا کے لیے چاند تک جانا بھی ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر پھر انسان وہاں پہنچ گیا۔ اور اگر مستقبل میں کبھی انٹرسٹیلر ٹریول ممکن ہوا تو کینکری E55 جیسی دنیا پہلی جگہوں میں شامل ہوگی جہاں انسان قریب سے اسٹڈی کرنا چاہے گا، کیونکہ یہ سیارہ صرف ایک پلانٹ نہیں بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایک ایسا کاسمک ایکسپیریمنٹ جو دکھاتا ہے کہ نیچر ایک ہی قسم کی دنیا نہیں بناتی بلکہ ہر بار نئے رولز کے ساتھ نئی ریالٹی کریٹ کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ایکزو پلانٹس کی ریسرچ اتنی اہم بن چکی ہے، کیونکہ ہر نئی ڈسکوری انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارا سولر سسٹم کوئی یونیورسل بلیو پرنٹ نہیں ہے بلکہ شاید یونیورس کے اربوں مختلف ڈیزائنز میں سے صرف ایک ڈیزائن ہے۔